حدیث پاک کی کتاب ہے مستدرک الحاکم، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، ان تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جانور تھے قربانی کے، وہ سمینین املحین، دو موٹے تازے تھے جانور، اور وہ چت کبرے تھے، یعنی کہ جس کے اندر جن کے جسم پر دو رنگ کے ڈبے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے کچھ کالا رنگ ہوتا ہے، کچھ سفید رنگ ہوتا ہے جانور کا اوپر، تو اس طرح کے تھے۔ اقرنین، اور وہ دونوں ہی سینگوں والے تھے، دو جانور، دو مینڈے تھے اور وہ دونوں ہی سینگوں والے تھے، اور اگلے الفاظ سنیں، موجوعین، اور دونوں ہی خصی تھے۔ یہ حدیث پاک مستدرک الحاکم، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ سنن ابن ماجہ میں 3122 نمبر پر ہے، اور سنن ابی داؤد میں 2792 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور قربانی کے خریدے ہیں، دونوں جانور سینگوں والے ہیں، موٹے تازے ہیں اور خصی جانور ہیں۔ اور کیا بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح فرمایا، اور ذبح کرتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کی، اللہم ام محمد و امتہ، یا اللہ یہ میری طرف سے اور میری تمام امت کی طرف سے قبول فرما۔ آپ نے اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کی، یعنی اس وقت تو ساری امت تو اس وقت موجود نہیں تھی نا، یہ تو قیامت تک آپ کی امت چلے گی، مطلب جو پیدا نہیں ہوئے تھے ان کی طرف سے بھی آپ نے قربانی کی ہے، لیکن شرط لگائی ہے آپ نے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے کہ من شہد لک بالتوحید و شہد لی البلاغ، دو شرطیں ہیں، یا اللہ میری امت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے یہ قربانی میں کر رہا ہوں، ان کو اس کا اجر عطا فرما جو تیری توحید اور میری رسالت کے گواہی دینے والے ہوں۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت میں جن کے پاس شرک نام کی چیز نہ ہو، ان کی طرف سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قربانی کی تھی۔ تو اس لیے ایک مسئلہ تو یہ واضح ہو گیا کہ خصی جانور جو ہیں وہ قربانی کرنا ذرہ برابر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، سنت عمل ہے، بلکہ سنت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیے ہیں اور ہم بھی کر سکتے ہیں، کرنے چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ فوت شدگان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، بلکہ جو قربانی آپ کر رہے ہیں نا اسی میں فوت شدگان کو بھی شامل کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قربانی میں اپنے جو فوت شدگان ہیں صرف انہی کو یاد نہ رکھیں کہ جو ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، جو قریبی رشتہ دار ہیں، یوں کہہ دے کہ یا اللہ پوری امت مسلمہ کیوں اس قربانی میں شامل فرما، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، سنت عمل ہے۔ ہمیں تو خاص کر کے صحابہ کرام، محدثین اعظام، ائمہ کرام جنہوں نے اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی پوری لگا دی ہے اور ہم تک یہ دین پہنچا ہے، ان کو ضرور یاد رکھیں کہ یا اللہ اس قربانی کا اجر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرما، یہ سنت عمل ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔